نحمده ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ برائے کچھ فرق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں۔ قائدین ملت اور نوجوان سیالوں، آج کے تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ تاہم آج کے اس دن میں جب ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا 77واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں، دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود اٹھ جاتے ہیں۔ نوجوان دوستوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزادی ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اور مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جانوں کی بھیٹ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر یہ قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا بدل نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوان سیالو، یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آواز کیا ہے۔ جب گلشدہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بلایا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے مہربان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شائع ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ لال قلعہ کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رانائیں کس نے دی؟ جامع مسجد کی پرستو عمارت کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسویں برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسویں برہم کو، یہ اہل سنو بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ دانشوران قوم، ہندوستان کے آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے، لیکن اس 79 سالہ دور حکومت میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ معاشیت و تجارت، سیاست و ملازمت، ہر موڑ پر آپ جائزہ لیجیے کہ کہاں کہاں مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے۔ الغرض